الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر درود و سلام کے 4 سیغے پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں، تاہم سنن نسائی کی ایک حدیث پاک سنیے۔ ان انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علی صلاة واحدہ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، کہ آپ کے اور میرے نبی آخری نبی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَحُطَّتْ عَنْهُ 10 خطیئات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اس جمعہ ہمارے بیان کا موضوع مہنگائی تھا، لیکن ایک واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے ذہن بنا کہ اس موضوع پر ہم اگلے جمعہ بات کریں گے۔ ہم اپنے اسی پرانی ٹاپک کو لے کر چلتے ہیں جو ہم نے بورڈ میں لکھا تھا۔ یہ مختصر سی باتیں ہیں، دیکھنے والے کو، پڑھنے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان باتوں کے اندر کیا پوشیدہ ہے۔ ان باتوں میں تو کوئی گہرائی نہیں ہے، کوئی گہرائی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ تو سادے سادے جملے ہیں کہ کسی کی فطرت دیکھنا ہو تو آزادی دے کر دیکھو، کسی کی نیت دیکھنی ہو تو قرض دے کر دیکھو، کسی کی عادت دیکھنی ہو تو ساتھ کھانا کھا کر دیکھو، کسی کا صبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھو، اگر کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس کو مشورہ دے کر دیکھو، کسی کی کامیابی دیکھنا ہے تو اس کی پابندی دیکھ کر دیکھو۔ حالانکہ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، یہ جملے مختصر سے ہیں لیکن اپنے اندر بہت ہی گہرائی لیے ہوئے ہیں، بہت ساری الجھنوں، ٹینشنوں، مصیبتوں، پریشانیوں کا یہ حل ہیں، اور بندے کو کامیابی کی جانب چلانے میں مدد کرنے والی یہ باتیں ہیں۔ واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک اسلامی بھائی ہیں، اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ میرا بچہ بہترین پڑھ کر دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ سوچ اچھی ہے، اور یہی فکر ہر ماں باپ کی ہوتی ہے، اور جس کی نہیں ہوتی اس کی ہونی بھی چاہیے کہ صرف دنیا بھی نہیں، ساتھ میں دین ہو، اور اگر دین ہے تو ماشاءاللہ، کیونکہ دین کے ذریعے ہمیں دنیا مل ہی جاتی ہے، لیکن دنیا کے ذریعے دین ملے یہ نہیں ہوتا۔ اگر کسی کو دین کا علم آ گیا تو دنیا کا علم آ ہی جائے گا، لیکن کسی کے پاس دنیا کا علم ہے تو دین کا بھی علم ہو جائے، یہ بہت مشکل بات ہے، کیونکہ جب تک وہ وقت نہیں نکالے گا، دین کا علم نہیں سیکھے گا تو وہ نہیں اس بات کو سمجھ سکتا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ صاحب دین کا علم آ جائے تو دنیا کا علم کیسے آ جاتا ہے، تو اس کی مثال میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔
الحمدللہ میں نے درس نظامی کیا، عالم کورس کیا، میں نے انگلش بھی زیادہ نہیں پڑھی، ہندی بھی زیادہ نہیں پڑھی، کوئی سائنس وغیرہ بھی نہیں پڑھی، لیکن الحمدللہ درس نظامی جو عالم کورس کا نصاب ہے، یہ ایسا نصاب ہے بزرگان دین نے بنا کر دیا ہے کہ ان علوم کو حاصل کرنے کے بعد اگر بندہ چاہے تو بہت جلد دنیاوی علوم سیکھ سکتا ہے۔ جیسے درس نظامی میں سائنس نہیں سکھائی جاتی، عالم کورس میں ڈاکٹری نہیں سکھائی جاتی، انجینئرنگ نہیں سکھائی جاتی، دنیا کے علوم نہیں سکھائے جاتے، لیکن اگر کوئی درس نظامی کرنے والا ہے تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اچھے انداز سے وہ اپنے زمانے کا وکیل بھی ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کا جج بھی ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کا لیڈر بھی ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کا خطیب بھی ہوتا ہے، وہ اپنے زمانے کا ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، حکیم بھی ہوتا ہے اور سائنس دان بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ دنیاوی علوم یہ لوگوں کے بنائے ہوئے علم ہیں۔ جب بندہ ان علوم کو پڑھ لیتا ہے، ان علوم کو سمجھ لیتا ہے جو رب کے بنائے ہوئے ہیں، تو جس کے پاس رب کے بنائے ہوئے علوم کا ذخیرہ ہو تو اس کے پاس دنیا کا علم کیسے نہیں ہوگا۔ ابھی میں نے حال ہی میں تیسرا دن ہے، ایک ٹاپک پہ گفتگو ہوئی کہ صاحب لوگوں کے گھروں میں اگر بیٹیاں پیدا ہوتی ہے تو ایک پیدا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، دوسری پیدا ہو جائے تو تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے لیکن زیادہ نہیں ہوتی، اگر کسی کے گھر میں 3 بچی پیدا ہو جائے تو لوگ، ہمارا معاشرہ جو پڑھا لکھا کہلاتا ہے، دنیا دار کہلاتا ہے، وہ بھی عورتوں پر ہی تنقید کرتا ہے۔ یہ کیسی عورت ہے، اس کی بیٹی پیدا ہو رہی ہیں، اس کو طلاق دے دو، دوسری شادی کر لو تاکہ بیٹا پیدا ہو۔ حالانکہ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، دین اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ تو میرا ذہن بنا کہ اس ٹاپک پر کچھ لکھا جائے، تو میں نے قلم اٹھایا، سائنس کا بھی مطالعہ کیا، ڈاکٹری کا بھی مطالعہ کیا، میڈیکل جس کو کہتے ہیں میڈیکل سائنس کو بھی مطالعہ کیا، پڑھا، اور اپنے اسلام کی قرآن اور احادیث کے مفاہیم کا بھی مطالعہ کیا۔ اتنا میرے پاس مواد جمع ہو گیا کہ الحمدللہ 100 صفحات کی یہ کتاب آ گئی، اور میں نے اس کتاب کا نام رکھا ہے کہ بیٹی کی پیدائش میں قصور کس کا ہے، مرد کا یا عورت کا، اسلام اور سائنس کی روشنی میں۔ تو دیکھو، مجھے سائنس نہیں آتی تھی، مجھے میڈیکل نہیں آتا تھا، لیکن جب میں نے کھوج کیا، جب میں نے پڑھا، کتابیں پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ میرے سمجھ میں بھی آئی، اور یہ کتاب ایسی آ رہی ہے کہ جو ایسے افراد پڑھیں گے جو سائنس سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ بھی میری موافقت کریں گے۔ اور یہ سائنس کہتی ہے کہ بیٹی کی ولادت میں، بیٹی کی پیدائش میں عورت کا کوئی کردار نہیں ہے، عورت کی غلطی نہیں ہے، غلطی اصل میں مرد کی ہے۔ اب وہ کیسے ہے، جو سائنس پڑھنے والے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو بھی ہم کسی جمعہ لیں گے اور بورڈ کے ذریعے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت کے اندر کون کون سے سیلز ہوتے ہیں، مرد کے اندر کون کون سے سیلز ہوتے ہیں، کون سا سیلز ملے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے، کون سا سیلز ملے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ سائنس گواہی دے رہی ہے، اور 1400 سال پہلے سائنس کا کچھ وجود ہی نہیں تھا۔ اس وقت ہمارے قرآن نے، ہمارے نبی نے فرما دیا تھا کہ عورت کا قصور نہیں ہے، یہ لڑکا اور لڑکی کے پیدا ہونے کا ذمہ دار یہ شوہر ہے، یعنی مرد ہے۔ لیکن کسی کی آنکھیں نہیں کھلی، زمانے جاہلیت کی روش ہی پر لوگ چلتے رہیں اور عورت کو قصوروار کہلاتے رہیں، اور آج بھی قصوروار کہلاتے ہیں۔ حالانکہ سائنس 1400 سال پہلے اسلام کی اس حقانیت کو واضح کر دیا، تو اسلام کہہ رہا تھا تو کوئی نہیں مانا، لیکن جب سائنس نے بتایا تو اب سب ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ ہے ہمارا اسلام۔ تو دین کا علم اگر کسی کے پاس ہے تو دنیا آ ہی جاتی ہے، لیکن دنیا کا علم ہو تو دین نہیں آتا۔ تو یہ جو چند جملے لکھے ہوئے ہیں یہ معلوم ہے کن کے ہیں، یہ منسوب ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب، اور اس میں اتنی گہرائی ہے، اور آپ نے ایسا کیا کہ سمندر کو چھوٹے سے پیالے میں بند کر دیا۔ اور یہ جو کہا آپ نے کہ کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو آزادی دے کر دیکھو،
تو وہ اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا دار بھی بنے، دیندار بھی بنے، اچھا پڑھ لکھ کے آگے جائے، لیکن بچے کی طبیعت ہے نہیں۔ اب ان کے سامنے مصیبت کھڑی ہو گئی تو یہ واقعہ پیش آیا، تو میں سمجھا کہ اسی پر اور روشنی ڈال دیا جائے، کیونکہ ایسے کئی افراد ہیں جو اپنے بچے کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہیے بھی، لیکن پیارا اور محترم اسلام بھائیو، آپ کا ذہن ہے کہ اس کو میں ڈاکٹر بناؤں، اگر آپ کا ذہن ہے کہ اس کو میں انجینئر بناؤں، اور آپ کے بچے کا ذہن بھی اسی طرف ہے، رجحان بھی اسی طرف ہے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا۔ اور اگر رجحان نہیں ہے تو خواہ پیسہ برباد مت کیجیے، وقت برباد مت کیجیے، بچے کو اس کی جانب مبذول کروائیے، اس کی جانب لگائیے جس کی جانب اس کی دلچسپی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ بچہ ڈاکٹر ہی بنے، انجینئر ہی بنے، یہ پروفیسر بنے، نہیں صاحب، اس کے اندر ہو سکتا ہے دوسری کوالٹی ہو، وہ کاروبار لائن میں دلچسپی رکھتا ہو، بہترین تاجر بنے، بہترین ماسٹر بنے، تو اس کی صلاحیتوں کو ہم دیکھیں، ہم بچے والے ہیں تو ہم اپنے بچوں کی صلاحیتوں کے مطابق ان کو کام دیں، ان کو گائیڈ لائنز جاری کریں۔ گورنمنٹ کی جانب سے لاک ڈاؤن میں گائیڈ لائنز آئے تو بہت ہی پابندی کی گئی، پالن کیا گیا، لیکن اسلام کی گائیڈ لائنز کو بھی تو تھوڑا سے دیکھیے۔ تو اگر اپنے بچے کی فطرت دیکھنی ہے کہ یہ میرا بچہ کس جانب اور کس علم کی جانب دلچسپی لیتا ہے، سائنس میں کہ میتھ میں کہ انگلش میں کہ کس بات میں، تو اس کو تھوڑا سے آزادی دیجئے اور پھر دیکھیے وہ کس جانب مڑتا ہے، جس جانب مڑ رہا ہو اسی جانب اس کو لگا دیجئے۔ اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو مت موڑیے۔ اور یہ معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، بچہ چاہتا ہے کہ میں دوسری جگہ شادی کروں، نوجوان ہو گیا، کسی سے معاملہ ہو گیا، اب ماں باپ چاہتے ہیں کہ نہیں وہاں شادی نہ ہو، یہاں شادی ہو۔ اب اپنے ماں باپ ضد پہ اڑے رہتے ہیں، بیٹا اپنے ضد پہ اڑا رہتا ہے، اب نہ یہ جھکتا ہے نہ وہ جھکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ باپ اور بیٹے میں جدائی ہو جاتی ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اگر گھر کو چلانا ہے اور بیٹے کو جدا نہیں کرنا تو یا تو ہم کو جھکنا پڑے گا، یعنی ماں باپ کو جھکنا پڑے گا، یا بیٹے کو جھکنا پڑے گا۔ حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ بیٹا جھک جائے۔ اگر اس کو اپنی پسند کی شادی کرنا ہے تو ذرا سے سوچے کہ اگر یہ ماں باپ نہ ہوتے تو میں کیسے اتنا بڑا ہو جاتا۔ ماں باپ کی وجہ سے میں اتنا بڑا ہوا اور آج میں اپنی مرضی چلا رہا ہوں۔ اگر ماں باپ چاہتے تو بچپن ہی میں میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالتے، میرا قصہ تمام کر دیتے، لیکن انہوں نے پرورش کی، مجھے پروان چڑھایا، اور جب اس لیبل اور اس درجے اور اس منزل پر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کچھ دیا ہے تو آج میں ماں باپ کے سامنے اپنی مرضی چلاتا ہوں۔ اور بعض بچے ایسے کہتے ہیں، ارے پاپا تمہیں کیا معلوم۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، یہ جملہ کتنا خطرناک ہے کہ تمہیں کیا معلوم۔ ایک باپ سے بیٹا کہہ رہا ہے، ایک ماں سے بیٹا کہہ رہا ہے کہ ماں تجھے کیا معلوم، زمانہ بدل گیا۔ پیارا اور محترم اسلام بھائیو، یاد کیجئے اس زمانے کو جس وقت ہماری زبان سے الفاظ بھی ادا نہیں ہوتے تھے، لیکن ہمیں پیاس لگتی تھی، بھوک لگتی تھی تو ماں پہچان جاتی تھی نا۔ تو جب ماں اور باپ ہمارے انداز کو، ہماری خواہشات کو، ہماری ضروریات کو اس وقت پہچان جاتے تھے جس وقت ہم بول نہیں پاتے تھے، تو کیا اب ہمارے ماں باپ ہماری ضروریات کو نہیں پہچانتے؟ کیا ہمارے مصروفیات کو نہیں پہچانتے؟ آج ہمارے اندر قوت آ گئی، طاقت آ گئی، ذرا سے پیسہ آ گیا تو ماں باپ کو بھلا دیا، اتنا ناشکری۔ اور پیارے اور محترم اسلام بھائیو سن لیجئے، روایتوں میں آیا کہ جو اپنے محسنین کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکریہ نہیں ادا کرتا، یعنی اپنے رب کا بھی شکر گزار بندہ نہیں ہوتا۔ تو جب ہم اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے تو ہم کہاں سے اللہ کے حقیقی بندے بنیں گے؟ پھر وہ برکتیں کہاں ملیں گی؟ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، ایک حقیقی واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ مدنی چینل میں اسلامی بھائی آئے تھے، ان سے پوچھا گیا اپنی زندگی کا کوئی بہترین واقعہ بیان کیجئے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ بیان کیا کہ میرا چھوٹا سے بچہ تھا 5 یا 4 سال کا، باہر کھیل رہا تھا، کھیلتے کھیلتے وہ بجلی کا کھمبا تھا، اس نے بجلی کا کھمبا پکڑ لیا، اس میں کرنٹ تھا۔ کسی نے آ کر خبر دی کہ تیرا بچہ بجلی کے کھمبے میں چپک گیا ہے۔ اب باپ کا کلیجہ دہل جاتا ہے نا کہ میرا اکلوتا بیٹا بجلی کے کھمبے میں چپک گیا، اس کو جا کے بچانا چاہیے نا۔
لیکن بتاتے ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میرا رد عمل یہ نہیں تھا کہ میں بچے کو بچاؤں، میں ڈائریکٹ اپنے بوڑھی ماں کے پاس گیا اور بوڑھی ماں سے کہا اور ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا، ماں میرے بچے کو بچا لے، ماں میرے بچے کو بچا لے۔ جب میں نے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑے اور رونا شروع کیا، میری ماں کی رحمت جوش میں آئی اور کہا بیٹا جا تیرا بچہ سلامت ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں میں گیا باہر، بجلی سے چمک رہا تھا لیکن الحمدللہ اس کے بعد میرا بچہ بچ گیا۔ ارے ماں کی دعا میں رب نے یہ اثر رکھا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تبھی دعا کرے گی تو ہمارے حق میں قبول ہوگی، نہیں۔ ارے ماں گوبر سے لتھڑے ہوئے ہاتھ بھی اگر رب کی بارگاہ میں اٹھا دے تو رب اس کی بھی دعا قبول کرتا ہے۔ وہ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد رونے لگے کہ دیکھیے ماں کی دعا میں یہ اثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے اندر طاقت آ گئی، قوت آ گئی، چند پیسے آ گئے، ماں کو بھول گئے، باپ کو بھول گئے۔ کل ہی ایک ویڈیو اسماعیل بھائی نے بھیجا تھا واٹس ایپ میں، ایک بوڑھا باپ 90 سال کا بیچارے کی گال کی کھال لٹک گئی ہے، اس سے پوچھا گیا بابا آپ روڈ میں یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا میرا ایک لڑکا ہے، اس کی سرکاری نوکری ہے لیکن اس نے مجھے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیو، وہ بچہ کیسے کامیاب ہوگا جو اپنے باپ کو روڈ پہ در در کی ٹھوکر کھانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی کہانی ہے، کسی جنگل کی کہانی نہیں ہے، ہمارے معاشرے کی کہانی ہے۔ ایسا معاملہ ہو رہا ہے ہمارے بوڑھوں کے ساتھ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اللہ بھی حیا فرماتا ہے ان بوڑھوں پر جن کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، تو یہ جوان بچہ اپنے ماں باپ کی سفید داڑھی پر بھی ترس نہیں کھاتا، رحم نہیں کھاتا؟ تو سن لیجئے، آج ہم اپنے ماں باپ کی فرما برداری نہیں کریں گے تو ہم بھی ماں باپ آئندہ بنیں گے، ہمارے بچے بھی ہماری نافرمانی کرنے پر تلے ہوں گے، کیونکہ جیسا آدمی بوتا ہے ویسے کاٹتا ہے، ویسی فصل ہوگی۔ تو اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار بنے تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننا چاہیے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ایسے ایسے واقعات ہمارے معاشرے میں رونما ہوتے ہیں کہ دل جلا کر رکھ دیتے ہیں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، ایک مہذب گھرانے کا شخص اگر اس کو کہہ دیا جائے کہ کچرا بنو تو کچرا بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن وہ ہمارے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں گوشت بنا ہوا تھا، چکن، تو اس کی ہڈی جمع کر کے جو بچے کھائے تھے، ہڈی جمع کر کے پولیتھین میں بھر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا، آپ کی تو ذمہ داری ہے نہیں کہ آپ ہڈی جمع کر کے ڈسٹ بن میں ڈالیں۔ تو اس نے کہا نہیں صاحب، میرے گھر کے گلی میں کتے ہیں تو ان کتوں کے لیے میں یہ ہڈی لیے جا رہا ہوں، ان کتوں کو ڈالنے کے لیے یہ ہڈی لیے جا رہا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیو، اس واقعے سے دیکھیے کیا سبق ملتا ہے کہ ایک کتے کے لیے بھکاری بننا بھی گوارا۔ کتا دے بھی کیا سکتا ہے، کتا کیا دے گا؟ بس یہ دے گا کہ جب یہ اس گلی میں جائے گا تو پیچھے پیچھے آ کے دم ہلانے لگے گا۔ ایک کتے کی محبت کی وجہ سے وہ باوقار شخص ہڈی بننے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ یہ سچا واقعہ ہے پرسوں کا۔ پیارے اسلامی بھائی، جو رب ہمیں رزق دیتا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے پلاتا ہے، اس کے لیے ہم 5 نمازیں نہیں پڑھ سکتے؟ اور نماز پڑھنے میں تو عزت ملتی ہے۔ وہ تو دیکھیے 4 لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یار تو ہڈی چن رہا ہے، اور چلو ہڈی نہ چنے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ دکانوں میں جا کے گوشت والے کی دکان میں اس کے نہ جانے کیا کیا بن کے لے جاتے ہیں، کس کے لیے؟ بلی کے لیے لیا جا رہا ہوں، کتے کے لیے لیے جا رہا ہوں۔ تو ایک کتے سے محبت اور وفاداری کا یہ سلوک، اور رب نے اتنا بڑا بندہ ہمیں بنا دیا، اور رب تعالیٰ کی فرما برداری کا کوئی ثبوت نہیں۔ اگر 5 نمازوں کی بات کیا جائے تو صاحب مولانا صاحب تم تو نمازی کی بات کرتے رہتے ہو۔ صاحب نماز کی نہ بات کی جائے تو کس کی بات کی جائے؟ مرنے کے بعد بتائیے کاروبار کام آئے گا کہ نماز کام آئے گی؟ مرنے کے بعد آپ کا یہ سارا معاملہ، زندگی کا پیسہ اور یہ مکان اور یہ دکان، یہ کام آئے گی یا نماز کام آئے گی؟ سب سے پہلے چیز کے بارے میں جو پوچھا جائے گا نا وہ نماز ہے۔ لیکن ہمارے اسلامی بھائی نماز قضا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ذرا ہم سوچیں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے۔ یہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے سورہ ملک میں ارشاد بھی فرمایا ہے کہ جب لوگ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟
کیا تمہیں کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا کہ جہنم بھی ہے، جو گناہگار ہوں گے وہ اس میں داخل کیے جائیں گے؟ تو ان کا جواب سنیے، وہ جہنمی کہیں گے آئے تو تھے لیکن ہم نے ان کو جھٹلا دیا، ہم نے ان کی بات نہیں مانی۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، اگر کوئی نصیحت کر رہا ہے تو ہمیں سننی چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اسی پیڑ کو پتھر مارا جاتا ہے جس پیڑ میں پھل ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آج نیکی کی دعوت ہمیں دی جا رہی ہے نا، تو سمجھیے کہ ہمارے ایمان کے درخت میں کچھ پھل لگے ہیں، اگر پھل نہ لگتے ہیں تو یہ پتھر نہ آتے، یہ نیکی کی دعوت ہمیں نہ دی جاتی۔ تو پیارے اسلام بھائیو، اپنے اندر تھوڑا حساسیت پیدا کیجئے۔ کسی کی نیت دیکھنی ہو تو قرض دے کر دیکھو۔ بندہ لمبی چوڑی باتیں تو کرتا ہے، صاحب میں تو اتنے لوگوں کا وفادار ہوں، میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں، میں اپنے ٹائم کی پابندی کرتا ہوں، میں چکا دیتا ہوں، لیکن کبھی قرض دے کر دیکھیے تو پھر نیت کا پتہ چل جائے گا کہ نیت کدھر کی ہے۔ قرضہ لینے کے وقت تو بڑی چکنی چپڑی باتیں کی جاتی ہیں اور بہت پیار اور اظہار اور الفت کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن جب قرض مل جاتا ہے اس کے بعد دینے میں حضور دیکھ کر گلی ہی بدل دیتے ہیں اور ایسے جا رہے ہوتے ہیں جیسے پہچانتے نہیں۔ اگر کسی کی عادت دیکھنی ہو تو ساتھ کھانا کھا کر دیکھیں، اس کی عادت پتہ چل جائے گی، یہ کم کھانے والا ہے کہ زیادہ کھانے والا ہے، یہ انسانوں کی طرح کھانے والا ہے یا جانوروں کی طرح کھانے والا ہے۔ جی ہاں، روایتوں میں آیا الدنیا جیفتن و طالبوہا کلاب، دنیا یہ مردار ہے اور اس کا طلب کرنے والا یہ کتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کتا کیوں کہا گیا؟ حالانکہ مردار تو کوا بھی کھاتا ہے، لیکن کوا نہیں کہا گیا، کتا کہا گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ کوے اور کتے میں 3 فرق ہیں، کہ کوا صرف دن میں کھاتا ہے، رات میں نہیں کھاتا، کتا دن میں بھی کھاتا ہے، رات میں بھی کھاتا ہے۔ کوا اکیلے نہیں کھاتا، اگر مردار دیکھے گا کاؤں کاؤں کر کے پورے قوم کی دعوت کرے گا، لیکن کتا اگر دوسرا کتا بھی آتا ہے، اس کا سگا بھائی ہے یا اس کی ماں ہے، اس کو بھی بھونک کے بھگا دے گا۔ اور پھر تیسرا فرق یہ ہے کہ کوا صرف گوشت کھاتا ہے، ہڈی نہیں کھاتا، اور کتا گوشت کے ساتھ ساتھ ہڈی بھی کھاتا ہے۔ اس لیے انسان کو کتا کہا گیا کہ جو دنیا کو طلب کرنے والا ہے وہ کتا ہے۔ لیکن پیارے اسلام بھائیو، اسلام شریعت کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر دنیا طلب کیا جائے تو یہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کتاب کا اعلان 1 مہینے سے ہو رہا ہے، الحمدللہ یہ کتاب باہر لگی ہوئی ہے، اس کی تھوڑا سے فضیلت سماعت فرمائیے۔ امام شافعی، 4 امام ہیں ہمارے اسلام میں، امام اعظم سب سے پہلے ہیں، دوسرے امام مالک، تیسرے امام شافعی، پھر امام احمد بن حنبل۔ امام شافعی کہتے ہیں جب مجھے کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو میں امام اعظم کے مزار پر انوار پہ جاتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری وہ حاجت جلدی سے پوری فرما دیتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس امام اعظم کا مزار تو ہے نہیں، عراق جانا پڑے گا۔ الحمدللہ یہ امام اعظم کی کتاب ہے، یہ اپنے پاس آپ رکھیے۔ میں نے کہا تھا کہ جو نہ بھی پڑھے ہوں گے ان کو بھی یہ فائدہ دینے والی ہے، جب بھی کوئی مصیبت آفت کوئی دعا مانگنی ہو، کیونکہ ہماری زبان گناہ کرتے کرتے گندی ہو جاتی ہے، یہ امام اعظم کی کتاب کا وسیلہ دے کر آپ دعا مانگیے، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ ہر اسلامی بھائی لے، زیادہ ریٹ نہیں ہے، صرف 100 روپیہ ہے۔ 100 روپے میں اگر دعا قبول ہو جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے، سستا سودا ہے۔ تو ہر اسلامی بھائی اس کو لیں، گھر میں اگر بچیاں پڑھے ہیں یا بچے پڑھیں یا آپ پڑھے ہیں تو آپ اس کو پڑھیے، یہ علم عقائد پر ہے اور بہترین کتاب ہے، 1300 سال پرانی کتاب ہے اور آسان اردو میں ہے۔ جو اسلامی بھائی سنت ادا نہیں کی ہیں وہ سنت ادا کر لیں۔